یوول نوح ہراری ایک اسرائیلی ہسٹورین ہے۔ ان کی پہلی کتاب کا نام سپین ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے ان کو عالمی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ اس کتاب کی 25 ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت بھی ہوئی ہیں۔ ہراری دلائی لاما کے بعد وہ عالمی شخصیت ہیں جو سب سے کم آن لائن ہوتے ہیں۔ یہ اس جدید دور میں بھی اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کا وقت بچتا ہے اور توجہ مرکوز رہتی ہے، اور یہ روزانہ 2 گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں۔ یہ ہر سال 1 مہینہ یا کبھی مہینے سے زیادہ مدت بھی تنہائی میں گزارتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خیالات اور تصورات کو آگے بڑھانے کے لیے 15 افراد کو ملازم بھی رکھا ہوا ہے۔ ہراری گنجے ہیں اور چشمہ پہنے نظر آتے ہیں۔ خوراک کے اعتبار سے یہ زیادہ تر سبزیوں پر گزارا کرتے ہیں۔ ویگن ہیں، یہ بہت کم بولتے ہیں اور زیادہ تر وقت خاموش رہتے ہیں۔ ان کی کتابیں دنیا بھر میں فروخت ہو رہی ہیں۔ ان کو گرو اور راہب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہراری کو سلیکون ویلی میں ایک طاقتور شخصیت کے طور پر مانا جاتا ہے اور احترام کیا جاتا ہے۔ بل گیٹس نے ان کی کتاب سپین کی تعریف کی اور مارک زکربرگ نے ان کی کتاب کو آگے بڑھانے میں مدد کی۔ ایمیزون نے ان کی کتابوں کو بہترین شیلفوں پر جگہ دے کر ان کی نمائش کی۔ یہ کتاب سپین ان لفظوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے: 13.5 ارب سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مادہ، توانائی، وقت اور خلا وجود میں آئے۔ ہم اس واقعے کو بگ بینگ اور کائنات کے انہی بنیادی اجزاء کی کہانی کو فزکس کہتے ہیں۔ اس کتاب میں ہراری نے بنی نوع انسان کی مختصر تاریخ بیان کیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کا شاندار کیریئر رہا ہے۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کے پہلے مقالے میں ابتدائی جدید فوجیوں کی یادداشتوں کی صنف کی خصوصیات کا تجزیہ کیا اور دوسرے میں وسطی یورپ میں چھوٹے فورسز فوجی آپریشن پر تجزیہ پیش کیا۔ ہیبرو یونیورسٹی میں ہراری ابتدائی عالمی تاریخ کا کورس پڑھانے کے لیے راضی ہوا، جو جونیئر پروفیسرز کو دیا جاتا ہے۔ اس کورس نے ہراری کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا۔ یروشلم کی عبرانی یونیورسٹی میں ان کے لیکچرر سپین کی بنیاد بنے اور اس دلچسپ کہانی کو بیان کرنے میں کامیاب ہوئے کہ کیسے ہومو سپین نے اپنے حریفوں کو شکست دی اور زمین پر پھیل گئے۔ سپین کتاب پر بہت سارے ماہرین نے سوالات بھی اٹھائے ہیں کہ اس کتاب میں کئی مسائل غیر واضح چھوڑ دیے ہیں۔ ہراری نے اپنی کتابوں میں ٹیکنیکل سوالات اٹھائے ہیں، جیسے سپین میں انہوں نے شکایت کی کہ انسانوں نے کم ہی ایسا پیدا کیا ہے جس پر ہم فخر کر سکیں۔ ان کی دوسری کتاب کا نام ہومو ڈیویس ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے آنے والے کل کی مختصر تاریخ بیان کیا ہے۔ یہ بھی بہت مشہور ہوئی ہے۔ ایک اور کتاب 21 لیسن فار دی 21 سینچری میں مصنف نے خوف کے ساتھ مستقبل کو دیکھا ہے۔ ان کی نئی اور تازہ کتاب کا نام نیکسس ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے انفارمیشن نیٹ ورکس کی مختصر تاریخ بیان کیا ہے۔ اس میں بیان کیا ہے کہ اے آئی شعور کی روشنی تک کو ختم کر سکتا ہے، بلکہ اے آئی کے بارے میں ان اے آئی کے سائنٹسٹ کی رائے بھی لکھی ہے جن کا خیال ہے کہ اے آئی انسانیت کو درپیش تمام مسائل حل کرے گا۔